ہم نے سی ڈی پر ایک بڑا خوبصورت پیغام سنا جس کے سبب سے آج عام سی ڈیز پر میسج سننے کو دستیاب ہیں. اس کے پیچھے ساری کاوش اور ساری محنت اور سارا خرچ جو ہے وہ بھائی ندیم گل نے کیا، جنہوں نے خوبصورت میسج بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات کے جواب کے لیے جیسس ریئلی سن آف گاڈ پیش کیا کہ اس کتاب مقدس کے مطابق ہمارے ایمان کا جو مرکزی حصہ ہے وہ یہی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اگر ہم اس کو اپنے ایمان سے نکال دیں، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن اگر اس کو نکال دیں تو مسیحی ایمان بالکل کھوکھلا رہ جاتا ہے، اور اس کے بنا ہماری نجات اور ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا جز اور ایک عام حصہ ہے، جس حصے کو وہ لوگ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اس کو کفر سمجھتے ہیں. آج کے پروگرام کا اہم حصہ جو ہے ہم اس تک پہنچ چکے ہیں. خدا ان کی تعریف کرتے ہیں. ہمارے درمیان خدا کے خادم جناب محترم پادری نوید ملک صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بچے بڑے بوڑھے سب خدا کا شکر ہے کہ انہیں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور ہمارے آج کے میزبان جناب محترم پاسٹر ایرک سرور صاحب موجود ہیں. میں آپ کی بھرپور تالیوں میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں، جس میں آپ مختلف سوالات کریں گے اور وہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے کہ مستقبل کی کلیسیا کے معمار کے حوالے سے بات کریں گے. اور میں آپ کی زوردار تالیوں میں انہیں دعوت دیتا ہوں. تھینک یو جی. مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ تمام بہنوں بھائیوں اور بچوں کو مسیح کی سلامتی پہنچے، اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بالآخر ہم تاخیر کے بعد ایکچوئل پروگرام پہ ہم آ گئے ہیں. اور آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں جی کہ آج کے پروگرام کا پرپس کیا، ہم کیوں یہاں پر اکٹھے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہاں جی، تھوڑا سا ذرا انٹریکشن کریں گے کیونکہ یہ کوشچن آنسر سیشن ہوگا. کسی کو پتہ ہے ہم یہاں پر سب کیوں آئے ہیں؟ اشتہار دیکھیں آپ سب نے؟ یہ اشتہار دیکھا ہے لوگوں نے؟ ٹھیک ہے، نہیں دیکھا؟ کئی لوگوں نے نہیں دیکھا جی. اوکے، لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ ہم یہاں پر کیوں جمع ہیں، تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے کہ اب جو پادری نوید ملک صاحب اور ہم جب یہاں پر جمع ہیں تو اس سیشن میں کیا ہوگا. تو پہلی چیز، یہ ایک تعلیمی عبادت ہے، اور اس میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، جو مضمون ہے آج کا، وہ ہے کہ مستقبل کی کلیسیا کے معمار، ڈیولپرز جو ہیں ہمارے آنے والے فیوچر کے، مستقبل کے. اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہوگی نوجوانوں کے حوالے سے. تو ایک طرح سے یہ کہ یوتھ سیمینار ہے، ایک طرح کا یوتھ ریلی ہے، یوتھ سیشن ہے یہ. اور اس میں بالخصوص جن ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا ان میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا جو ہمارا بڑا مضمون ہے مستقبل کی کلیسیا کے معمار ہیں. پھر اس کے بعد نوجوان نسل کو فوکس کیا گیا ہے، والدین کے بارے میں اس پر بات چیت ہوگی، اور پھر چرچ لیڈرز، کلیسیا رہنما، ان کے بارے میں بات ہوگی. اور اس کے بعد ہم پھر اوور آل آئیں گے کہ دنیا بھر میں جو چیزیں چل رہی ہیں. گو اس بارے میں ہمارے پاس آلریڈی کچھ سوالات موجود ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں جناب بزرگ پادری نوید ملک صاحب، وہ اس پروگرام کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں کہ وہ اس پروگرام کو کس نگاہ سے اور کس انداز سے دیکھتے ہیں. جی پادری صاحب. خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام خواتین و حضرات کا انتہائی ممنون ہوں، اور ایرک بھائی آپ کا بھی. اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے ہمیں یہ خوبصورت اور انمول گھڑیاں میسر آئیں کہ ہم مل کر بڑے اہم موضوع پر بات کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر کی کلیسیا کی یہ ایک اہم ترین ضرورت ہے کہ جو نسل نو ہے، نوجوان نسل، اس پر بالخصوص توجہ دی جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو نسل نو ہے وہ
मुस्तकबिल की कलीसिया की मेमार है। हम ये बात कहते हैं, है भी कि नहीं, इस पर तो हम थोड़ी देर के बाद आएंगे, लेकिन अब यही है, हम यही बात सुनते चले आ रहे हैं और मानते भी हैं कि ऐद हाजिर के जो नौजवान हैं वो मुस्तकबिल की कलीसिया के मेमार हैं। और नंबर 2, ऐद हाजिर के नौजवान कलीसिया की रीढ़ की हड्डी है, और ऐद हाजिर के नौजवान हम जो इस खिदमत में ऑलरेडी दौड़ रहे हैं वो हम सब की मुस्तकबिल की एक रोशन उम्मीद है। और इस एतबार से ये प्रोग्राम अपनी नौयत का एक बेहतरीन प्रोग्राम है, और हमारा मुकम्मल तौर पर ईमान है कि इंतजामिया द लॉर्ड इज माई रिफ्यूज के प्लेटफॉर्म जिससे ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारा ईमान है कि इसके वसीला से बहुत सारे वालिदैन, बहुत सारे कलीसाई रहनुमा और बहुत सारे नौजवान फैज़याब होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जैसे पास साहब ने जिक्र किया है, द लॉर्ड इज माई रेफ्यूजी, जो बाइबल मैसेज मीडिया है, इनकी ये कोशिश है कि इस तरह के इवेंट्स के वसीले से नंबर 1 तो नौजवान जो हैं उनके अंदर ये तहरीक पैदा की जाए कि वो सोचना शुरू करें। जब आप अपने इर्द गिर्द कुछ देखते हैं, हम लोग शायद अपने गलियों में, मोहल्लों में, गली के मोड़ों पर, चर्चेस के अंदर या घरों के अंदर तो बहस करते हैं, लेकिन इस बात को हम कभी भी पब्लिकली लेकर नहीं आते। हम इस बात को कभी भी सामने लाकर, मसाइल का जिक्र तो होता है लेकिन हल तलाश नहीं किया जाता। तो कोशिश हम करेंगे कि आज अगर जो भी क्वेश्चन, जो भी सवालात या जो भी सोच सामने आए, उसका साथ साथ कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई हल, कोई ना कोई रास्ता भी निकाला जाए। तो पारिस साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए, जैसा कि हमारे पास एक सवाल पहले से मौजूद है, चंद एक, और हम यहीं से बात शुरू करेंगे। एक मसीही बुजुर्ग का सवाल है, ये हमारे बुजुर्ग जो कि नस्ल जो गुजरी पुश्त है और जो देख रही है कि आगे आने वाली पुश्त कलीसिया को कैसे देखती है, उनका एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा जी नौजवान भी इस बारे में सोचें। एक बुजुर्ग का सवाल ये है, आम तौर पर हमारे मसीही नौजवान रूहानी एतबार से बहुत पीछे हैं, इसकी क्या वजह है और इसका हल क्या? दो सेक्शन है जी सवाल के। नंबर 1 सवाल ये है कि हमारे मसीही नौजवान रूहानी एतबार से, याद रखिएगा जी यहां मजहब की बात नहीं हो रही, रूहानी एतबार से बहुत पीछे हैं। एक तो इसकी वजह और फिर इसका हल। तो जी आपके ख्याल में क्यों रूहानियत का क्यों इन्हितात है, और अगर है तो हम क्यों डाउनफॉल हो रहे हैं? आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जी, और ये सवाल बहुत अहम है। एक दफा किसी जगह पर एक प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में जो साहब थे वो सिखा रहे थे इल्जाम तराशी के ताल्लुक से, और उन्होंने कहा कि सब यूं करो, और उसके बाद उन्होंने कहा मुट्ठी बांधो, और फिर कहा यूं करो, और फिर उन्होंने ये कहा यूं करो, और फिर उन्होंने ये कहा कि आमतौर पर हम यूं 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 करते हैं, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, लेकिन बहुत कम होता है कि हम इस उंगली को मोड़कर अपने सीने की तरफ भी लगाएं कि तूने क्या किया। तो मैं इस सवाल के जवाब में यह कहूंगा कि नस्ल नौ वाकई इन बुजुर्गों के इस गोल के मुवाफिक पीछे है, लेकिन हम तमाम मसीही नौजवानों की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे हैं जो पीछे हैं, लेकिन कई हैं जो बहुत आगे भी हैं। अब जो पीछे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नस्ल नौ क्यों पीछे है रूहानी एतबार से, और सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम बजाते खुद अपने आप के बारे में शायद कम ही सोचते हैं कि क्या हमारा भी उसके पीछे होने में कोई किरदार है कि नहीं है। ऐन मुमकिन है कि हम बजाते खुद नस्ल नौ के रूहानी एतबार से पीछे होने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हो कि वो पीछे हो, और उनको आगे आने में हम सही तौर पर मुआवनत नहीं कर रहे या सही तौर पर उनको मशवरा जात नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि ये कहा जाए कि नस्ल नौ रूहानी एतबार से क्यों पीछे है, हम जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, खा हम बुजुर्ग हैं यानी उम्र के एतबार से बुजुर्ग या कलीसाई एतबार से बुजुर्ग, हमें इस बात को कबूल करना चाहिए कि असल में ये नस्ल नौ का इतना कसूर नहीं है जितना कसूर हमारा है। इसलिए कि अगर जाती तौर पर हम नस्ल नौ को, ऐद हाजिर के नौजवानों को बचपन से ही दर्स देते चले आते, उनके ईमान की बेसिक्स पर उनसे बात करते चले जाते, उनको सिखाते, तो आज ये सवाल कभी उठता ही ना
کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آج کیوں پیچھے ہیں. تو گویا روحانی اعتبار سے نسل نو کے پیچھے ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ ہم بڑوں پر ہے, کیونکہ ہم نے اپنی نسل نو پر توجہ نہیں دی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ واقعی جناب نسل نو واقعی پیچھے ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کا حل نسل نو سے نہیں ہوگا, اس کا حل ہم سے ہی ہوگا, کیونکہ ہمارا ہی قصور ہے اور ہم سے ہی ہوگا. تو ہمیں اس میں خصوصی طور پر کچھ چینجز لانے کی ضرورت ہے. مثلا ہم جو والدین ہیں, ہمیں اپنی اولاد کے لیے خصوصی طور پر اس طرح سے اپنی مینٹالٹی میں, اپنی ذہنیت میں, اپنی سوچ میں چینجز اور تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری اولاد, ہماری نسل نو جو مسیحی ایمان کی بیسکس ہیں ان کو بہتر طریقہ سے جان سکیں. اور چونکہ بہت سارے والدین بھی چرچ نہیں جاتے, یا وہ سنڈے والے مسیحی ہیں, یا بڑے دن والے مسیحی ہیں, یا چھوٹے دن والے مسیحی ہیں, اور اس اعتبار سے ان کی جو اولاد ہے ان کا بھی چرچ سے اور روحانی جو امور ہیں ان سے اتنا لگاؤ نہیں ہے. تو والدین کے لیے یہ انتہائی اہم ترین ضروری مشورہ ہے کہ وہ بذات خود خداوند کی طرف آئیں, اور جو نسل نو ہے اس کو خداوند کی طرف لانے والے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے ان کی تنازلی میں ہم جو مذہبی رہنما ہیں ہمارا بھی بڑا قصور ہے, اس لیے کہ نوجوانوں کی ذہنیت کے مطابق, ان کی این سوچ کے مطابق ہم نے اپنی کلیسیاؤں میں ویسے پروگرامز نہیں ہونے دیے اور نہیں ہونے دیے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے. مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف اور صرف اتوار کے دن یا جس دن عبادت ہوتی ہے اس دن اتنا ہی جانا ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی حوالہ نکال کر پیغام سنانا ہے تاکہ ہمارے لوگ پیغام سنیں اور بس دعائے ربانی پڑھ کے چلو گھر کو. عام طور پر اسی طرح سے زیادہ تر کلیسیاؤں میں ہوتا ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں ہر ایج کے بچوں کے لیے الگ سے سنڈے سکول ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی ایج کے اعتبار سے کتاب مقدس کی حقائق کو جان کر آگے بڑھیں. ایک پاسبان اگر ٹک کر ایک کلیسیا میں کام کرے, ہفتے میں پورا دن, پورا ہفتہ 7 دن اس کے مختلف جگہوں پر بندھے ہوئے نہ ہوں, ایک جگہ پر ٹک کر کام کرے, کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, اتنا زیادہ ہے. لیکن کیوں مختلف جگہوں پر جایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ٹیڈ لے کر جاتا ہے, اتے والا کاٹ لے کر جاتا ہے. یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی کلیسیا میں واقعی دب کر کام کریں, محنت کریں, تو وہاں پر کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. خواتین کی میٹنگ, نوجوانوں کی میٹنگ, سنڈے سکول, دعائیا میٹنگز, بائبل سٹڈی کی کلاسز, ایونجلیکل کلاسز, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایون بائبل سکول اپنے چرچ کا ہو سکتا ہے, لیکن کرنے والوں کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کا قصور بزرگوں کم ہے, یہ ہمارا قصور زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے ان کے لیے ایسے پلیٹ فارم مہیا ہی نہیں کیے تاکہ وہ آئندہ کے لیے آگے بڑھ سکیں. لہٰذا ہم جو آلریڈی اس فیلڈ میں ہیں, خواہ ہم والدین ہیں یا کلیسیائی رہنما, ہمارے لیے ضروری ہے کہ آئندہ کے لیے خدارا نوجوانوں کے لیے ایسے انتظامات کیے جائیں تاکہ وہ مقامی کلیسیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کے بارے میں سیکھ سکیں, اور وہ ایسے پروگرامز انعقاد کیے جائیں جن میں نوجوان دل سے دلچسپی لینے والے ہو سکیں. یہ مختصر سا جواب. شکریہ جی. چند ایک باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. نمبر 1, ایک تو یہ ہے کہ جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ نوجوان روحانی طور پر پیچھے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ جیسے پارس صاحب نے ذکر کیا وہ بذات خود ہماری پچھلی پیڑھی ہے, وہ پچھلی نسل ہے کہ جنہوں نے ان کو اس بات کے لیے تیار ہی نہیں کیا کہ وہ روحانیت میں خداوند میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ ایک کسی کا کوٹیشن ہے جی, وہ یہ کہتا ہے جی کہ وی آر پروڈیوسنگ واٹ وی آر, کہ ہم وہی پیدا کر رہے ہیں جو کچھ ہم خود ہیں. سو اس لیے ہم وہی نکالیں گے, چرچز میں سے وہی نکلے گا جو ہم خود موجود ہیں. سو اس حوالے سے ابھی میں یہیں پر اسی جگہ پر رکوں گا اور میں آپ کی طرف آؤں گا جی. اور آپ میں سے اگر خاص طور پر اس سوال کے بارے میں اگر آپ میں سے کوئی اس میں کوئی اور ایک سوال یا کوئی نیا اینگل ایڈ کرنا چاہے اور پوچھنا چاہے جی کہ نوجوانوں کے لیے, کیونکہ جیسے پارس صاحب نے کہا کہ چرچز کے پاس پلان نہیں ہے,
چرچز کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, چرچز کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے. تو آپ کا کیا خیال ہے جی کہ آپ اس اینگل سے کوئی اگر چیز ایڈ کرنا چاہیں اور آپ بتانا چاہیں تو آپ کو بھی موقع دیا جائے گا جی. اپنے سوالات ضرور لکھ کے رکھیں اور ان کو نوٹ کر لیں, جب آپ کی باری آئے تو آپ ضرور اس میں انٹریکشن کیجیے گا جی. ایک بزرگ ماں کا سوال ہے جی. یہ جو ایریاز آپ اس میں دیکھیں گے, چند ایک ایریاز ہم کور کر رہے ہیں. یہ جو ایک سبجیکٹ تھا, آپ نے دیکھا کہ ہم نے چرچ کو ڈسکس کیا یوتھ کے حوالے سے, ان کی روحانی حالت کو ڈسکس کیا ان کے نسل کے حوالے سے. ایک اور بڑا اہم ایشو جو ہم اپنی کمیونٹی میں دیکھتے ہیں اور وہ ہے ایجوکیشن کا جی, تعلیم کا, کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, لڑکیاں تو ہماری پڑھ جاتی ہیں, ان کو موقع بھی ملتا ہے, وہ آگے بڑھ جاتی ہیں, لیکن مشکل سے اگر ہم ایوریج نکالیں تو پاکستان کے اندر اس وقت 60% آبادی ایسی ہے جو 25 سال کی عمر سے نیچے ہے. 25 سال کی عمر سے نیچے کی 60% آبادی میں آپ تعلیم کا عنصر دیکھ لیں اور اپنی کمیونٹی کو دیکھ لیں. تو سوال جو آیا جی وہ یہ ہے کہ نسل نو تعلیمی میدان میں سرگرم نہیں اور وہ کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کر رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ جی, انتہائی اہم ترین سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت خوبصورت ہے کہ اصل میں یہ جتنے بھی سوالات ہیں, ان سوالات کے جوابات ایک ہی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, اور وہ طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہماری نسل نو ہے, نوجوان نسل, تعلیمی اعتبار سے ان کے پیچھے ہونے یا ان پڑھ رہ جانے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ شاید ان پیچھے رہ جانے والوں میں ان کے والدین ایسے ہوں جو بذات خود انہوں نے اکیڈمک ایجوکیشن میں آگے ترقی نہیں پائی اور وہ پڑھے نہیں, اور وہ تعلیم کی اقدار کو اور اس کی قدر و قیمت کو اتنا نہیں جانتے ہیں, جس سبب سے انہوں نے اپنے بچوں پر بھی کوئی خاص خاطر خواہ توجہ نہیں دی کہ وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں. ایک دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کئی والدین ہیں جو بہت غریب ہیں اور دونوں شوہر اور بیوی عمر کے اعتبار سے ذرا آگے بڑھ گئے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں بچے بھی اتنے ہوں جن کے لیے روٹی کا انتظام کرنا آج کے اس مہنگائی کے دور میں اتنا آسان نہیں. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میرا بچہ, میرا بیٹا 10 سال 12 سال 14 سال اسکول کالج اور یونیورسٹی میں جائے, بہتر یہ نہیں ہے کہ ابھی سے اس کو کسی مزدوری کی طرف لگا دوں, مزدوری کوئی بھی ہو سکتی ہے, اس طرف چلا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ وہ لے کر آئے گا تو صحیح. شاید یہ ایک دوسری وجہ ہے جس سبب سے, یعنی غربت کی وجہ سے بھی ہمارے لوگ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں. لیکن جب میں غربت کی بات کرتا ہوں تو دوسری طرف ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی خاندان میں جہاں بچے پڑھے نہیں ہیں اور والدین غربت کے اعتبار سے انہیں پڑھا نہیں پائے, پتہ اس وقت چلتا ہے کہ یہ کتنے غریب ہیں جب انہی کے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں یا چھٹیاں ہوتی ہیں یا دیگر پروگرام ہوتے ہیں تو کھدڑوں کو بھی وہ پیسے لٹاتے ہیں, نائیوں کو بھی لٹاتے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس وقت وہ پیسے اڑتے ہیں غربت کے اعتبار سے. تو ایک لحاظ سے میں یوں کہوں گا کہ نفسیاتی لحاظ سے ہماری اس قوم کو, ہماری مسیحی برادری کو اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے یا تعلیم ایک ایسا خزانہ ہے جس پر کبھی بھی چور نقب نہیں لگاتا, اور جتنا زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اتنا زیادہ اور آتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے. تو یہ چند وجوہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے کہ نسل نو تعلیمی میدان میں کیوں پیچھے ہے. صرف ہرس کی وجہ سے, پیسہ کی وجہ سے کہ پیسہ آئے اور تعلیم ہو یا نہ ہو, یہ ایک وجہ ہے. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی والدین خود پڑھے لکھے ہیں, وہ آسودہ حال بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے بچے پڑھتے نہیں ہیں. اس کی بھی کئی وجہ ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک وجہ جو مین ریزن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید والدین کو معلوم ہی نہیں, لیکن ان کا جو لال ہے وہ اس کی صحبت یا اس کی رفاقت اس لاڈلے کی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو بذات خود پڑھ لکھ نہیں رہے, اور جو بری صحبت ہے
وہ اگر کوئی بچی کچی اچھی عادت ہو بھی تو اس کو بھی بگاڑ دیتی ہے. تو ہمیں اس بات پر خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو لاڈلا ہے یا ہمارا جو لال ہے اس کی رفاقت کن لوگوں کے ساتھ ہے, کون کون لوگ ہیں, تاکہ اس اعتبار سے اس کی مناسب طور پر مدد کی جا سکے. تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ اس پر توجہ دیں. بے شمار مواقع فراہم ہیں اسکول اور کالجز کے بھی. یہ کوئی بہانہ نہیں کہ ہمیں فیس نہیں پے ہوتی. ہماری بستیوں میں کئی ایسے اسکول ہیں جن کی بالکل نامینل فیس ہے. ہم بڑے بڑے اسکولوں میں کہ جی ہمیں داخلے نہیں ملتے, ہم ان کے بارے میں نہیں سوچیں. ہم ان اسکولوں کے بارے میں سوچیں جن کی بالکل نامینل فیس ہے, بالکل برائے نام, اور وہاں ہم وہ فیس دے کر اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اور وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایون اگر بچے ایسے ہیں جن کے دونوں ماں باپ نہیں, ان کے لیے بھی کراچی میں ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں کہ فری آف کاسٹ ان کی بھی مدد ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی کیس ہو تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اسکول اور کالج کی تعلیمات کی بات ہے, بیسیکلی آپ بنیادی طور پر تھوڑے سے شروع کریں. اگر ہم کسی او لیول والے اسکول کالج میں نہیں داخل کروا سکتے, کوئی بات نہیں, ہم گورنمنٹ اسکول میں داخل کریں. کم از کم ان کو الف بے پہ لکھنا پڑھنا تو آئے, اور پھر جب وہ آگے بڑھیں گے تو پھر خود بخود ان میں شوق اور ذوق پیدا ہوگا اور تعلیمی میدان میں سرگرم ہوں گے. ہمارے ایک مسیحی بھائی ہیں جو گلشن اقبال سائڈ پر ہیں, اور انہوں نے بذات خود ایک ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا ہے, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہمارا کوئی نوجوان, ایون وہ کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, کہ اگر ہمارا کوئی نوجوان ایسا ہے جس کے پاس فیس نہیں, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے والدین اتنے غریب ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فیس نہیں ہے, اس نے کہا ہم فری آف کاسٹ پڑھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارے نوجوان ایسے ہم پیدا کریں تو صحیح جن کے اندر پڑھنے اور لکھنے کا ذوق ہو. یہ ایک مختصر سا جواب تھا جو میں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بینگ اے کرسچن کمیونٹی, ابھی یہ جو اعزار ثانی کی لہر آئی ہے, گوجرا کا واقعہ ہو, چاہے سکھر کا واقعہ ہو, یا جیٹھی کے کا واقعہ ہو, یا قصور میں اگر چرچے چلائے جائیں, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بینگ اے کرسچن کمیونٹی ہمارے پاس کوئی آواز, کوئی پاور نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم تعلیمی میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہے. اور کسی نے خوب کہا ہے کہ نالج از پاور, جو قوت ہے وہ آپ کا علم ہے. اور اس ملک میں رہتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ ہمیں ابھی فائنینشیل طور پر سماج میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں شاید بہت وقت لگے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل اور ہماری کمیونٹی ترقی کرے تو پھر ضرور ہے کہ ہمیں اپنا فوکس ایجوکیشن کی طرف کرنا ہوگا. جی میں ریسنٹلی موقع ملا مجھے چند ایک بین الاقوامی ممالک جانے کا, اور میں نے ایک چیز نوٹ کی, پار صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, انڈینز پوری دنیا میں, انڈینز, یہ چاہے آپ یو کے کی بات کر لیں, چاہے آپ سنگاپور کی بات کر لیں, آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو انڈین کمیونٹی ہر جگہ پر چھائی ہوئی نظر آئے گی.